لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا، یہ ایک علمی نقطہ ہے، ایک علمی نقطہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ترجمہ کیا تو اس کے ترجمے میں اعلیٰ حضرت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں نہیں، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے نہیں، بلکہ ترجمہ کیا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ یہ ترجمہ، یہ فکر اعلیٰ حضرت کو ملی کہاں سے کہ میں کا ذکر پہلے نہیں کرتے، اللہ کا ذکر پہلے کرتے؟ یہ فکر اعلیٰ حضرت کو کہاں سے ملی؟ یہ قرآن سے ملی، یہ حضور سے ملی۔ میں قرآن کی آیت کی روشنی میں عرض کروں، جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے حواریوں کے ساتھ دریا کی طرف بڑھے تو آپ کے فالوورز نے آپ سے کہا کہ دریا میں اگر ہم جائیں گے تو ڈوب جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، کہ بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، ان قریب ہمیں راستہ عطا فرمائے گا۔ توجہ چاہوں گا، آپ بھی تھوڑا سا دماغ پر زور دیں گے نا تو یہ بات اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ پروردگار جل جلالہ کے سلسلے میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے ماننے والوں سے فرمایا ان معی ربی سیہدین، کہ بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، ان قریب راستہ عطا فرمائے گا اور وہ ہمیں راستہ دکھائے گا۔ تو یہاں آپ دیکھیں معیہ کا ذکر پہلے ہے اور ربی بعد میں ہے۔ میرے ساتھ میرا رب، یہ نہیں کہا میرا رب میرے ساتھ، نہیں، پہلے خود کا ذکر کیا، میرے ساتھ، معنا بھی نہیں فرمایا، معیہ فرمایا، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ آپ ذرا دیکھیں یہ مصیبت کا وقت تھا، ڈوبنے کے امکانات تھے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ نے دریا میں راستہ عطا فرما دیا اور ان کے ساتھ ان کے ماننے والے بھی چل پڑے، بچا لیا پروردگار نے۔ لیکن غار ثور کے اندر جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنوں کے پیر دیکھے تو اس وقت سرکار سے عرض کیا کہ اگر تھوڑی سی یہ گردن جھکا لیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو اس وقت سرکار نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ان معنا اللہ نہیں فرمایا کہ بے شک ہمارے ساتھ اللہ ہے، نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ادب اللہ کے حوالے سے حضور نے اظہار فرمایا، اعلیٰ حضرت نے اسی ادب کو پسند فرمایا، اور جب بسم اللہ کا ترجمہ کیا تو اسی فکر پر عمل کرتے ہوئے پہلے اللہ کو لائے اور اس کے بعد پورا ترجمہ آپ نے فرمایا اور بتا دیا اللہ کو پہلے رکھو، بعد میں سب کچھ ہے، اس لیے کہ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پائے تکمیل تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ تو اللہ اس لیے پہلے، حضور نے یہ ادب سکھایا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس جملے کی لذت صدیق اکبر کو زندگی کی آخری سانس تک رہی، اور کبھی صدیق اکبر کسی سے ڈرے نہیں، کبھی صدیق اکبر کسی سے خوفزدہ نہیں ہوئے، بلکہ چٹان کی طرح اپنی جگہ پر مضبوط رہے، اس لیے کہ حضور کا ساتھ اور رب کا ساتھ خود حضور نے فرما دیا تھا ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو صدیق اکبر کہتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ تو انہوں نے مطلب اس آیت پر اس طرح سے عمل کیا کہ اللہ اگر تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے علاوہ
کوئی اسے دور نہیں کر سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ. اور اگر اللہ تمہارے لیے بھلائی کا ارادہ فرمائے تو کوئی اسے رد نہیں کر سکتا، اس فضل کو کوئی دور نہیں کر سکتا. اور پروردگار چاہے تو وہ فضل تم تک پہنچ کر کے ہی رہے گا. پتہ یہ چلا اگر ساری کائنات تمہاری دشمن بن کر تم پر ہونے والے انعام و اکرام کو روکنا چاہے، اسے عزت نہ ملے، لیکن مولا عزت دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا. اسے دولت نہ ملے، اگر کوئی چاہے کہ دولت اسے نہیں مل، دولت ہے تمہارے پاس اور وہ چاہتا ہے کہ نہ ملے، اس کے چاہے سے کچھ نہیں ہوگا. یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی، ہوگا وہی جو خدا چاہے گا. اس لیے کوئی کچھ بھی چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرا مولا کچھ نہ چاہے. یہاں یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کر لو. تو صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میرے دل و دماغ کے اندر یہ بات محفوظ ہو گئی کہ ساری کائنات مل کر اگر مجھے نقصان پہنچانا چاہے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور ساری کائنات مل کر میری عزت کو مجھ سے چھیننا چاہے وہ چھین نہیں سکتی اگر رب کا فضل میرے ساتھ شامل حال ہو. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آج سے اپنے عقیدے کو درست کر لیں، اپنی سوچ کو درست کر لیں. کائنات کا کوئی بھی سوچے کہ تمہیں تکلیف پہنچائی جائے، تمہیں مصیبت میں گرفتار کیا جائے، کوئی مصیبت تمہیں نہیں پہنچ سکتی، لیکن اللہ اگر چاہے تو پہنچ سکتی ہے. اور اس سے بچاؤ کا راستہ یہ ہے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے اور اسی کی بارگاہ کے اندر استغاثہ، اسی کی بارگاہ کے اندر وسیلہ تلاش کیا جائے.